باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان مرزا ندیم بیگ، پروگرام ویوز آن نیوز ود مرزا ندیم بیگ میں۔ ناظرین محترم، آج 8 فروری 2021 ہے اور پیر کا روز ہے۔ پیر کے روز کے خبرنامے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے خبرنامے میں اسپین، یورپ اور دوسرے ملکوں کی خبریں شامل ہوتی ہیں۔ اسپین کے صوبہ کاتالونیا میں ریجنل الیکشن 14 فروری کو ہو رہے ہیں، جو 135 سیٹوں کے لیے ہوں گے، اور ان الیکشن میں آزادی پسند کاتالان جماعت اسکیرا ریپبلیکانا کی الیکشن میں پہلی پوزیشن کے امکان کو ظاہر کیا جا رہا ہے، جو 34 سے لے کر 35 سیٹیں حاصل کرے گی۔ اس کے بعد دوسری آزادی پسند جماعت جن پر کاتالونیا ہے، جس کی سیٹوں کی تعداد کا امکان 32 سے لے کر 34 تک ہے۔ الیکشن کی دوڑ میں تیسرا نمبر سوشلسٹ پارٹی کا ہے، جس کے بارے میں اندازہ ہے کہ وہ ان انتخابات میں 26 سے لے کر 29 سیٹیں حاصل کر سکتی ہے۔ سیوتادان کی چوتھی پوزیشن بارے امکانات ظاہر کیے جا رہے ہیں کہ یہ پارٹی 12 سے لے کر 13 نشستیں حاصل کر سکتی ہے۔ 5ویں نمبر پر آنے کا امکان پارٹیدو پاپولر کا ہے، جس کی سیٹوں کی تعداد 9 ہو سکتی ہے۔ آزادی پسند جماعت کوپ کی 6ٹھی پوزیشن کا امکان ہے اور اسے اندازہ ہے کہ 8 سیٹیں ملیں گی۔ ان کمو پویدوم کی پوزیشن 6ٹھی ہے، جس کی سیٹوں کی تعداد 6 سے 8 کے درمیان ہے۔ متشدد نظریات اور مسلمان مخالف پارٹی ووکس کی آخری پوزیشن ہے اور امکان ہے کہ یہ جماعت 5 سے 6 سیٹیں جیت سکتی ہے، جبکہ گزشتہ انتخابات میں ان کا کوئی حصہ نہیں تھا۔ ان انتخابات میں سیوتادان پارٹی، کوپ، پارٹیدو پاپولر اور ان کمو پویدوم کی سیٹیں گزشتہ انتخابات کے مقابلے میں بہت کم ہوں گی۔ ان الیکشن میں واحد پاکستانی امیدوار علی رشید بٹ حصہ لے رہے ہیں، جو سیوتادان کی لسٹ میں شامل ہیں۔ ان کی پارٹی 12 سے 13 نشستیں حاصل کرنے کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے، مگر ان کا انتخابی لسٹ میں نمبر 40 سے بھی نیچے ہے اور ان کی کامیابی کا دور دور کوئی امکان نہیں، مگر ان کا امیدوار بننا پاکستانی کمیونٹی کے لیے اعزاز کی بات ہے۔ اسپین میں میڈیکل سٹاف کے بعد ضروری خدمات سر انجام دینے والے ورکرز کو کورونا ویکسین لگانے کا عمل کل منگل سے شروع ہوگا۔ ان میں فائر فائٹرز، پولیس سٹاف، سول پروٹیکشن سٹاف، جیلوں کے محافظ شامل ہیں۔ اس سے قبل فرنٹ لائن ڈاکٹرز اور سینیٹری ورکرز کو کورونا ویکسین لگ چکی ہے۔ اسپین کے شہر بارسلونا میں آج پیر سے ریسٹورنٹ اور بارز کے لیے نئے ضابطوں کا نفاذ ہو گیا، جس کے تحت ریسٹورنٹس اور بار صبح کے اوقات 7:30 بجے سے لے کر 10:30 بجے تک گاہکوں کو ریسٹورنٹ میں بٹھا کر سروس دے سکیں گے، جبکہ دوپہر کو 1 بجے سے لے کر 4:30 بجے تک گاہکوں کو بٹھایا جا سکے گا اور انہیں سروس دی جا سکے گی۔ اس سے قبل یہ ٹائمنگ صبح کو 7:30 بجے سے لے کر 9:30 بجے تک تھی، جبکہ دوپہر کو 1 بجے سے لے کر 3:30 بجے سپہر تک تھی۔ ریسٹورنٹ اور بارز کو صبح اور دوپہر میں گاہک بٹھانے کے لیے 2 گھنٹہ زیادہ ٹائم کر دیا گیا ہے۔ رات کے اوقات میں ٹیک اوے اور ہوم ڈیلیوری کی سہولت حسب معمول برقرار رہے گی۔ میونسپل حدود سے باہر سفر کی اجازت بھی دے دی گئی ہے۔ 400 اسکوائر میٹر سے کم کی دکانیں بھی کھلیں گی اور 9 بجے بند ہوں گی۔ اس عرصے میں شاپنگ مالز ابھی تک کھلنے کی اجازت نہیں ہے، جم 30% گنجائش کے ساتھ کھلنے کی اجازت ہے۔ کرفیو کی پابندیاں رات 10 بجے سے لے کر صبح 6 بجے تک بدستور برقرار رہیں گی۔ کاتالونیا کی پولیس موسس د اسکواڈرا مارزما کے علاقے کالیا میں واقع گھر میں ایک خاتون کی موت کے بارے میں تحقیقات کر رہی ہے۔ پولیس اطلاع ملنے پر جب گھر پہنچی تو اسے گھر میں ایک مردہ عورت کی لاش ملی۔ لاش ایک بوڑھی خاتون کی ہے، جس کی عمر 80 سال سے زائد ہے اور اس کے جسم پر زخموں کے نشانات ہیں۔ تفتیش کاروں کا خیال ہے کہ یہ قتل کی واردات ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران اسپین کے صوبہ گالیسیا میں ICU میں مریضوں کے داخلے کا نیا ریکارڈ کام ہو گیا۔ گزشتہ روز 24 گھنٹوں میں کووڈ-19 کے 254 افراد ICU میں داخل ہوئے۔ ICU میں اس اضافے کے ساتھ ساتھ عملے میں بھی اضافہ کیا گیا ہے، جس میں مزید 37 افراد کو شامل کیا گیا ہے، جبکہ علاقے میں 17 اموات بھی ہوئی ہیں، جس سے علاقے میں اموات کی مجموعی تعداد 1967 ہو گئی ہے۔ موسس د اسکواڈرا نے 3 فروری کو 3 افراد کی گرفتاری کا اعلان کیا، جو گھروں میں زبردستی ڈکیتی کی وارداتیں کرتا تھا۔ یہ تینوں ملزمان 20، 28 اور 37 سال کے البانیہ کے شہری ہیں، جنہوں نے بارسلونا، بادالونا، سبادل، گابا، لاروکا دل بائیس اور دیگر علاقوں میں 10 گھروں کو لوٹا تھا۔ ان ڈکیتوں میں سے ایک کو ایل پرات ایئرپورٹ پر اس وقت گرفتار کیا گیا جب وہ اپنے ملک فرار ہونے کی کوشش کر رہا تھا۔ گرفتار ڈکیتوں نے نقدی، زیورات اور گھڑیاں چوری کی، جو انہوں نے بلیک مارکیٹ میں فروخت کی اور حاصل کردہ رقم اپنے آبائی ملک البانیہ بھیج دی۔ ایک زیر حراست شخص اٹلی میں جائیداد کے جرائم میں ریکارڈ ہولڈر ہے۔ جرمنی کے وفاقی وزیر صحت زین سسپہان نے
مہلک وائرس کورونا سے پھیلنے والی بیماری کووڈ-19 سے بچاؤ کے لیے نافذ لاک ڈاؤن میں کسی قسم کی نرمی کے امکان کو رد کر دیا ہے۔ رواں ہفتے جرمنی کی وفاقی اور ریاستی حکام کے مابین کورونا لاک ڈاؤن اور دیگر حفاظتی اقدامات کے سلسلے میں اگلے اجلاس کا انعقاد ہونا ہے۔ جرمن وزیر نے کہا ہے کہ ابھی چند روز دشوار ہفتے سب کے سامنے ہیں اور حکومت کو لاک ڈاؤن احکامات کے سلسلے میں لازماً مزید اقدامات کرنے ہوں گے۔ جرمن وزیر صحت نے اپنے بیان میں انگلینڈ سے پھیلنے والے تبدیل شدہ کورونا وائرس کے خطرے پر زور دیا۔ یورپ کی پولیس اتھارٹی یوروپول کے سربراہ نے منظم مجرموں کے بڑھتے ہوئے خطرات سے خبردار کیا ہے۔ یوروپول کے سربراہ یاری لیوکو نے کہا کہ اس وقت دہشت گردوں سے کہیں زیادہ منظم جرائم کرنے والے پیشہ ور گروہ یورپی سلامتی کے لیے بڑا خطرہ بنے ہوئے ہیں۔ انہوں نے منظم جرائم پیشہ افراد کے بہت زیادہ متحرک ہونے پر گہری تشویش کا اظہار کیا۔ منظم اور سنگین جرائم کے شعبے کے سربراہ نے تنقید کرتے ہوئے کہا کہ حالیہ برسوں میں اس خطرے کی طرف مناسب توجہ نہیں دی گئی۔ ان خطرات کا تعلق منشیات کی اسمگلنگ، انسانوں کی اسمگلنگ، بدعنوانی اور منی لانڈرنگ جیسے جرائم سے ہے۔ شمالی جرمنی شدید برف باری اور منفی درجہ حرارت کی لپیٹ میں ہے۔ برف باری کی شدت کے سبب آمد و رفت کے ذرائع بری طرح متاثر ہیں۔ ریل اور ٹریفک کا نظام درہم برہم ہے۔ جرمن ریلوے ڈوچے بان کے مطابق شدید برف باری کی وجہ سے ریل کی پٹریاں خطرناک حد تک پھسلن کا شکار ہیں۔ ریل کے متعدد رابطے بند کر دیے گئے ہیں۔ ڈنمارک میں 30 لاکھ خاندانوں کو بجلی کی فراہمی کے لیے ایک ایسے منصوبے کی منظوری دے دی گئی ہے جو ایک وسیع و عریض مصنوعی جزیرے پر تعمیر کیا جائے گا۔ یہ اپنی نوعیت کا پہلا توانائی جزیرہ فٹ بال کے 18 میدانوں کے برابر ہوگا، لیکن امید یہ کی جا رہی ہے کہ اس کی وسعت میں 3 گنا اضافہ کیا جا سکتا ہے۔ اس جزیرے پر 200 ہیکل ہوا سے چلنے والے ٹربائن لگائے جائیں گے۔ یہ ڈنمارک کی تاریخ کا سب سے بڑا منصوبہ ہے اور اس پر $34 ارب خرچ ہونے کا تخمینہ ہے۔ یہ جزیرہ جو ساحل سے 80 کلومیٹر کے فاصلے پر سمندر میں تعمیر کیا جائے گا، اس کا نصف حصہ حکومت کی ملکیت ہوگا جبکہ نصف حصے کی مالک پرائیویٹ کمپنیاں ہوں گی۔ بجلی کے پیدا کرنے سے اس انوکھے منصوبے سے صرف ڈنمارک کی بجلی کی ضروریات کو پورا ہی نہیں کیا جائے گا بلکہ ہمسایہ ملکوں کو بھی بجلی کی فروخت کی جائے گی۔ یورپی ملک بیلجیم نے کورونا وائرس کی مہلک وبا پر کافی حد تک قابو پانے کے بعد ملک بھر میں 13 فروری سے لاک ڈاؤن میں نرمی کا اعلان کر دیا ہے۔ وزیر اعظم نے اعلان کیا ہے کہ لاک ڈاؤن میں نرمی کے ساتھ ہی باربر شاپ بھی کھل جائیں گی جبکہ پارکس، کیمپنگ سائٹس اور چڑیا گھر بھی کھول دیے جائیں گے۔ وزیر اعظم بیلجیم نے کہا کہ 1 مارچ سے بیوٹی پارلرز کھولنے کی اجازت ہوگی جبکہ 26 فروری کو ریسٹورنٹ اور بار کھولنے سے متعلق بھی غور کیا جائے گا۔ انڈونیشیا میں ملک بھر کے اسکولوں میں طالبات کے لیے اسلامی اسکارف پہننے کی پابندی کو اٹھا لیا گیا ہے۔ انڈونیشیا کے وزیر تعلیم ندیم مکرم نے اسکارف پہننے کی لازمی پابندی ختم کرنے کا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ خلاف ورزی کے مرتکب اسکولوں کی سرکاری گرانٹ کم کر دی جائے گی۔ لباس ذاتی انتخاب ہے جس پر اسکول دباؤ نہیں ڈال سکتا۔ اسکارف پہننے کی پابندی کو ہٹانے کا معاملہ اس وقت سامنے آیا جب مغربی سماٹرا کے پڈانگ شہر میں مسیحی طالبہ کو اسکارف پہننے پر مجبور کیا گیا۔ انسانی حقوق کی تنظیموں نے اس واقعے پر ملک بھر میں شدید احتجاج کیا جس کے بعد اسکارف پہننے کی پابندی کو ہٹا لیا گیا۔ فلوریڈا میں چوری کے الزام میں پکڑے گئے شخص نے خاتون جج کو مسکا لگانے کی کوشش کی مگر یہ کوشش کسی کام نہ آ سکی۔ زوم لنک پر سماعت کے دوران جج کی خوبصورتی کے تعریف چور کے کسی کام نہ آئی۔ خبر ایجنسی کے مطابق جج نے $5000 جرمانے کی سزا سنا دی جس پر چور کو بہت مایوسی ہوئی۔ انڈیا کی شمالی ریاست اتراکھنڈ میں ایک گلیشیئر کے ڈیم سے ٹکرانے کے بعد آنے والے شدید سیلاب کی زد میں آ کر کم از کم 14 افراد ہلاک ہو چکے ہیں جبکہ 203 افراد اب تک لاپتہ ہیں۔ حکام کی جانب سے اس واقعے میں مزید ہلاکتوں کا خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے
اتراکھنڈ کے وزیر اعظم ترویندر سنگھ نے کہا ہے کہ اب تک 14 افراد کی میتیں مل چکی ہیں، جبکہ مزید افراد کی تلاش کے لیے ریسکیو آپریشن جاری ہے۔ برطانیہ آنے والے مسافروں کو ہوٹلوں میں کوارنٹین کرنے کے سلسلے میں حکومت کی طرف سے 28,000 کمروں کا انتظام کرنے کے لیے جدوجہد جاری ہے، جہاں مسافر اپنے خرچ پر کوارنٹین کریں گے، مگر دوسری طرف اب تک کسی ایک ہوٹل سے نے بھی کوارنٹین کے معاہدے پر دستخط نہیں کیے۔ ہوٹل مالکان کی جانب سے اسکیم پر عدم اطمینان کا اظہار کیا گیا ہے۔ بھارت میں مودی سرکار کے خلاف کسانوں کے احتجاج میں مزید شدت آ گئی۔ اتوار کے روز بھی نئی دہلی سمیت کئی شہروں میں کسان سڑکوں پر رہے اور کسان دشمن زرعی پالیسیوں کے خلاف بھرپور احتجاج کیا۔ حکومت نے دہلی کے ارد گرد سیکورٹی مزید بڑھا دی ہے۔ ادھر اپوزیشن جماعتوں نے بھی کسانوں کی تحریک کی حمایت کر دی ہے۔ پاکستان نے راولپنڈی میں کھیلے جانے والے دوسرے کرکٹ ٹیسٹ میچ میں جنوبی افریقہ کو 95 رن سے شکست دے کر ٹیسٹ سیریز 2-0 سے جیت لی۔ پاکستان 18 برس کے وقفے کے بعد جنوبی افریقہ کو کسی سیریز میں شکست دینے میں کامیاب ہوا ہے۔ آج پیر کو کھیل کے 5ویں اور آخری دن جنوبی افریقہ کی ٹیم 370 رنز کے ہدف کے تعاقب میں دوسرے سیشن میں 274 رنز بنا کر آؤٹ ہو گئی۔ جنوبی افریقہ کی آخری 7 وکٹیں صرف 33 رن کے اضافے کے دوران گری۔ جنوبی افریقہ نے ٹاپ آرڈر نے پہلی اننگز کے مقابلے میں دوسری اننگز میں پاکستانی بولرز کا زیادہ ڈٹ کر مقابلہ کیا، لیکن نئی گیند ملنے کے بعد حسن علی اور شاہین افریدی نے مہمان ٹیم کے بلے بازوں کو سنبھلنے کا کوئی موقع نہیں دیا۔ حسن علی 10 وکٹیں لینے پر مین آف دا میچ قرار دیا گیا۔ فتح کے بعد پاکستان کرکٹ ٹیم کی عالمی درجہ بندی میں 2 درجہ ترقی کے بعد 5ویں نمبر پر پہنچ گئی ہے، جبکہ جنوبی افریقہ کی ٹیم کا 1 نمبر نیچے چلا گیا ہے اور اب وہ 6 نمبر پر پہنچ گئی ہے۔ دنیا بھر کی طرح بارسلونا میں بھی مقبوضہ کشمیر میں رہنے والے کشمیریوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کیا۔ کونسلر جنرل آف پاکستان بارسلونا میں ندائے کشمیر ایسوسی ایشن کے زیر اہتمام یوم یکجہتی کشمیر سیمینار منعقد ہوا، جس میں پاکستانی اور کشمیری کمیونٹی نے SOPs کو مد نظر رکھتے ہوئے شرکت کی۔ تلاوت کلام پاک سے شروع ہونے والے سیمینار کی صدارت کونسل جنرل بارسلونا عمران علی چودھری نے کی۔ سیمینار سے راجہ مختار سونی، محمد اقبال، عبدالغفار مرہانہ، راجہ نامدار فرح آوان، نادیہ مختار، حاجی اسد حسین، حاکم علی، جاوید مغل، ملک شریف اور دیگر مقررین نے خطاب کرتے ہوئے مودی سرکار کو آڑے ہاتھوں لیا۔ مقررین نے اقوام متحدہ اور دنیا کی بڑی طاقتوں سے مطالبہ کیا کہ وہ کشمیریوں کو ان کی مرضی کے مطابق زندگی گزارنے کا حق دینے کے لیے بھارت پر زور دیں۔ سیمینار میں پاکستان مسلم لیگ نون، پاکستان پیپلز پارٹی اسپین، PTI اسپین، منہاج القرآن انٹرنیشنل اسپین سمیت پاکستانی اور کشمیری کمیونٹی کی خواتین و حضرات نے بھرپور شرکت کی۔ اس خبر کو رپورٹ کیا تھا رضوان کاظمی نے، جس پر ادارہ ان کا بے حد مشکور ہے۔ ناظرین محترم، یہ تھا آج کا ہمارا خبرنامہ جو میں آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا تھا۔ امید ہے کہ آپ کو ہمارا یہ سیگمنٹ پسند آئے گا۔ آپ سے گزارش یہی ہے کہ آپ ہمارے چینل BBC اپڈیٹ TV کو سبسکرائب کریں، اس کے پروگرام کو لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ کریں اور کمنٹ کرنا مت بھولیے، کیونکہ آپ کا کمنٹ کرنا ہماری عزت افزائی اور ہماری حوصلہ افزائی کا سب سے بڑا ذریعہ ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حضور دعا ہے کہ وہ ہمیں ایمان اور صحت کی سلامتی کے ساتھ زندہ رکھے اور ہمارا خاتمہ ایمان کے اوپر کرے، اور روز محشر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور خاتم النبیین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس وبا سے جو بھی اس وقت متاثر ہیں ان تمام کو نجات دے اور دنیا کو ایک بار پھر امن اور سکون کا گہوارہ بنا دے۔ آمین ثم آمین۔ اسی دعا کے ساتھ اپنے میزبان مرزا ندیم بیگ کو اجازت دیں۔ انشاءاللہ کل پھر نئی خبروں اور نئے موضوعات کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضری ہوگی۔ تب تک اللہ حافظ۔